کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ طَہَارَةٌ وَغُسْلٌ، ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے، اور مومنوں کے دلوں کو زنگ سے صاف کرنے کا سامان مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے تو درود و سلام کی برکت سے اللہ پاک دل پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو سراپا سادگی ہے، انکساری اور قناعت کا مظہر تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے رہنما، دنیا کے سب سے بڑے فاتح، دنیا کے سب سے بڑے مقتدا ہونے کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے دنیاوی شان و شوکت سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ حضور چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، حضور چاہیں تو پہاڑ سونے کا ہو کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سادگی کو اختیار فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہن سہن کو دیکھا جائے، سبحان اللہ، اس میں بھی سادگی کیا خوب چھلکتی ہے، اور آنے والے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے بہترین پیغام نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک زندگی میں کہ سادگی کو اپنایا جائے۔ اس کے علاوہ گھر بار کے معاملات دیکھا جائے، معاملات دیکھے جائیں، تجارت دیکھی جائے، ہر پہلو، کوئی بھی پہلو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں سادگی نظر آتی ہے۔ ایک بندہ مومن کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کو لے کر اپنی زندگی سکھی کر لے، آسان کر لے، چونکہ سادگی میں آسانی ہے، سادگی میں ہی بندہ سکھی رہ سکتا ہے۔ جیسے ہی بندہ شان و شوکت کرو فر کے ساتھ رہے تو بہت سی آزمائش کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن سادگی انسان کو ہر حال میں یوں کہہ لیں کہ خوشیوں کا باعث بن جاتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی سادگی اپنانی ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا جو ٹاپک سادگی کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کی سادگی پر بھی گفتگو کریں گے۔ قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی لیں گے، اور اسلاف کا انداز کیا ہے، دیگر سادگی کے حوالے سے ہمارے لیے کیا کیا مدنی پھول ہیں، انشاءاللہ بہت کچھ آج کی اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے۔ آج سیکھنے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت بھی کرنی ہے کہ یہ پروگرام جب ہم دیکھیں تو نیت بھی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اب سے پھر ہم سادگی کو اپنائیں گے۔ یہ جو اللہ نہ کرے کہیں غرور کا آنا، تکبر کا آنا، یا ایسی چیزیں کہ جو سادگی کو دور کر دیتی ہیں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانا ہے۔ غرور اور تکبر سے تو ہر صورت میں اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے، اور وہ چیزیں بھی جو سادگی کے لیے مانے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ آپ پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کتنی بہترین ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو، تمام مسلمانوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے
پیغام قرآن، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے اور مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ صلی علی کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ان آیات میں منافقوں کا دوغلا پن اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہم لفظ بلفظ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں، الذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے، تو کیا کرتے ہیں؟ قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، اور اذا جب خلو وہ تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، الا کی طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں، قالو تو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما صرف، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ میں جو منافقوں کا دوغلا پن ہے اس کو بیان کیا گیا، اور پھر جو مسلمانوں کے ساتھ یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ مذاق کی سزا دے گا، بہم ان کو، اور یمدہم مہلت دے رہا ہے انہیں، کہ فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے رہیں۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ہی ہے کہ جو ہمیں رہن سہن کا طریقہ بیان کرتا ہے، قرآن ہی ہے کہ جو یوں کہیں کہ ہمیں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بہترین انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اگر آپ اس کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں ہوتا ہے، چونکہ یہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے گزارتا ہے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمتوں کے حصار میں اس بندے کو ضرور لے لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج جو مبلغین ہوں گے، میری دائیں طرف ماشاءاللہ راشد نور بھائی ہیں، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائے۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہمارے عدنان شیخ صاحب، مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ۔ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے، اللہ تعالیٰ وسیم بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ سجاد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں سجاد بھائی کو بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹاپک پر انشاءاللہ آج ہم سجاد بھائی سے، وسیم بھائی سے اور راشد نور بھائی سے گفتگو کریں گے، اور عدنان شیخ بھائی سے انشاءاللہ اب ہم کلام سنتے ہیں، اور آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جی عدنان بھائی۔ صلی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، لی خمسۃ عطفی بہا، لی خمسۃ عطفی بہا، ہر الوبا الخاتمہ، ہر الوبا الخاتمہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لغت میں نہ آئیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، کہیں صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کیا بات ہے رضا اس
چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. بولو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کوئی سلیقہ ہے نہ بندگی میں بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ دامن میرا بھرا گیا سرکار کے کرم سے، سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بولو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ آ کر ہوائے خود کی کر دی ہے اب حفاظت، روشن میرا دیا ہے سرکار کے کرم سے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں، ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ شرف بڑا شرف تیرا رخ میری طرف ہے، مجھے نعت خواہ بنایا. یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور اس بات کا یقین گرتا نہیں دوبارہ، جو بھی سنبھل گیا ہے سرکار کے کرم سے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور آئی مقام دولت جس کو ملی اجازت طیبہ وہ جا رہا ہے سرکار کے کرم سے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، بس تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے۔ کہ مانگنے کا شعور دیتے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہ میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے۔ کہ رحمت کا دروازہ کھلا مانگ رہے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ رہے مانگ تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے۔ سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے۔ مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے، سرکار میں نہ راہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، تمہیں سے مانگے گے تم دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے سرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے سرور دیں گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے۔ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے، اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے، غوث و خواجہ داتا بنایا میرے کملی والے نے، تمہیں سے مانگے گے تم دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے سینوں لگی ہے، بولو یہ سب تمہارا کرم ماشاءاللہ، چشم بدور، کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی۔ عدنان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے پیارے انداز میں آپ نے یہ کلام سنایا ہے۔
اللہ تعالیٰ مزید آپ کو آپ کے سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارا تو یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا صدقہ عطا کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ جو ملا ہے حضور کے صدقے، جس کو بھی جو ملا ہے حضور کے صدقے ہی ملا ہے بحمدللہ تعالیٰ. یہ حضور ہیں تو یہ اس جہان کی رونقیں ہیں، حضور ہیں تو آسمان کی رونقیں ہیں، حضور ہیں تو اس دنیا کی رونقیں ہیں، حضور ہیں تو سبھی کچھ ہے. حضور کے صدقے ہی جس کو جو ملا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ملا ہے، وللہ الحمد. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ صدقہ تو ہماری نسلوں تک، کیا قیامت تک آنے والے افراد کو ملتا ہی رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمیں تو قبر میں بھی حضور کا صدقہ ملے گا انشاءاللہ، ہمیں حشر میں بھی حضور کا صدقہ ملے گا. اللہ نے چاہا قبر میں بھی سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ، حشر میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری نگاہیں ہم پر ہو جائیں، حضور کی شفاعت ہمارا مقدر ہو جائے. تو یہ سعادت پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو لینا پڑے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی اداؤں میں سے ایک ادا سادگی بھی ہے. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو پسند کیا. میں چاہوں گا راشد نور بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. سادگی کے حوالے سے پہلے ایک کانسیپٹ کلیئر کر دیں کہ سادگی کیا ہے، چونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ذہن بنتا ہے نا جب سادگی کا، تو پھر وہ پھٹے پرانے کپڑے بھی ہیں، دوسرے بھی کپڑے موجود ہیں، لیکن وہ میلے کچیلے بھی پہن لیں گے، پھٹے پہن لیں گے، پھر وہ داڑھی شی پہ کنگھی نہیں کرنی، بال بکھرے ہوئے ہیں. بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تو سادگی اختیار کر رہا ہوں. کیا اس چیز کا نام سادگی ہے یا سادگی کوئی اور چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سادگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بالکل ایسا لباس پہنا جائے کہ جسے دیکھ کر لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں، یا ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، یا اتنا زیادہ تکلف اختیار کر لیا جائے کہ مطلب دیکھنے سے ہی لگے کہ بھائی جان یہ کیا آپ نے حلیہ بنا رکھا ہے، آپ کا انداز زندگی کیا ہے. سادگی کا اگر میں سادہ سا مفہوم عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ زندگی کے جو معاملات ہیں، زندگی کے معاملات کیا ہیں؟ انسان کا کھانا پینا ہے، رہن سہن ہے، انسان کا لباس ہے، انسان کی وضاقتہ جو ہے، انسان اپنی جو ایک حیت رکھتا ہے، اس کے اندر نہ تو اتنے زیادہ تکلفات اختیار کیے جائیں کہ جسے واقعی تکلف کہا جاتا ہے، اور نہ ہی اتنی زیادہ کنجوسی کی جائے کہ دیکھنے سے ہی پتا چلے کہ جناب آپ کچھ حالت اپنی اچھی کر سکتے تھے. تھوڑی سی کنجوسی کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں، تھوڑی کنجوسی تو کسی صورت میں دیکھیں اجازت نہیں ہوتی. آپ نے کہا نا اتنی سی بھی کنجوسی، میں نے کہا شاید تھوڑی سی اجازت دے رہے ہیں آپ. دیکھیں کنجوسی جہاں کرنی چاہیے وہاں بالکل کرنی چاہیے، لیکن وہ کون سی جگہ ہیں وہ انشاءاللہ پھر جب موضوع پر آئیں گے تو اس پر کلام کریں گے. فی الحال تو عرض کر رہا ہوں کہ سادگی کا جو کنسیپٹ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہے نا، اس کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سادگی ہم کسے کہتے ہیں، ہم کسے سادگی کہتے ہیں. ہم یا عام طور پر جو لوگ جنہیں سادگی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کپڑے ایسے ہوں میلے کچیلے سے، اچھا دانت چاہے پیلے ہوں یعنی صاف کیے ہوئے نہ ہوں، اور بال بکھرے ہوئے ہوں، اور چہرہ ایسا ہو کہ مرجھایا ہوا سا، یہ بندہ بڑا سادہ رہتا ہے. بس ہنس نہ سکے. یہ سادہ نہیں ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو نحوستوں کا مارا ہوا، مایوسیوں کا مارا ہوا، اور انتہائی اپنے آپ کو اس نے ایسا بنا کر پیش کر رہا ہے معاشرے کے اندر کہ دو وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جناب لوگ اس کی طرف توجہ کر کے اس کی کچھ ہیلپ کریں، اور لوگ اس کی طرف توجہ کر کے کچھ نہ کچھ دیں. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنا اس طرح کا حلیہ بنانے کی، وہ اس انداز کو اختیار کرتے ہیں کہ لوگ مائل ہوں. مائل لوگ کیوں ہوں؟ اس لیے مائل ہوں کہ تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ ہمیں دے دیں. کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، کمانا نہ پڑے، مفت میں لوگ متوجہ ہو کر ہمیں دینا شروع کر دیں، مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. یہ انداز غلط ہے. یا پھر لوگ اس وجہ سے بھی یہ حلیہ اور یہ انداز زندگی اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں میں ایک واہ ہو، لوگ کہیں واہ یار بڑا یہ تو سادگی پسند آدمی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کی معلومات کو دیکھتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، وہ مبارک زندگی جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے، وہ مبارک زندگی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو
سادہ لباس میں سادہ انداز زندگی ہو، لیکن ایسی نہ ہو کہ جو کنجوسی کی حد تک چلی جائے، اور نہ ہی اتنے تکلفات والی ہو کہ دیکھنے کی وجہ سے لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ سادگی کی بہت فضیلت ہے، سادہ رہنے کی فضیلت ہے، سادہ غذائیں کھانے کی فضیلت بھی ہے، اور انسانی صحت کے لیے بھی اچھا ہے جی۔ اور سادگی اختیار کرنا وہ سارے اخراجات سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ طرز زندگی اختیار کرنے والے، اور خاص طور پر لباس جو قدرت کے باوجود جو بڑا قیمتی اعلیٰ قسم کا لباس پہن سکتا ہے، اس کے باوجود جو سادگی اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو قدرت کے باوجود سادہ لباس زیب تن کرتا ہے، فرمایا اللہ کریم اسے جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ قیامت میں انشاءاللہ جنت میں جائے گا تو اللہ نے چاہا تو جنتی لباس اسے ملیں گے۔ اور اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا، سنتے ہو توجہ کروانے کے لیے، تو پھر ارشاد فرمایا کہ سادگی کی حالت میں رہنا یہ ایمان سے ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کی شان یہ ہے وہ سادہ ہوتا ہے، اس کے انداز بھی اس کا سادہ ہے، گفتگو بھی اس کی سادہ ہے۔ مومن جو ہے بلا وجہ تکلفات میں پڑتا نہیں ہے۔ ہاں کوئی مہمان آتا ہے، کوئی اعلیٰ عہدیدار، کوئی دینی منصب والا کوئی آتا ہے، تو اس کے لیے اعزازی طور پر کچھ اپنی حالت کو مزید کچھ اچھا کر لینا یہ سادگی کے منافی نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مبارک انداز رہا۔ آقا کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ ملاقات کے لیے کچھ لوگ آئے، تو نبی پاک علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے جانے سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی داڑھی مبارک کو مزید تھوڑا ہاتھ وغیرہ لگا کر مزید کہیے کہ غلاموں کی کو دل خوش کرنے کے لیے ایک خوبصورت کر لیا، اور پھر مٹکا تھا اس میں پانی تھا، اس میں اپنے مبارک چہرے کو دیکھا تو کسی نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ تو ایک جس طرح کا مفہوم یہی تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے، اور مہمان جو آ رہے ہیں وہ فود کی ایک عزت ان کے لیے یوں سمجھیے کہ تکریم ان کی ایک تھی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے پاس اگر کوئی وفد آتا، کوئی باہر سے مہمان آتے، تو ان کے لیے خاص طور پر کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک مبارک چادر تھی سبز رنگ کی، اس سبز رنگ کی چادر کو خاص اس وقت آپ اوڑا کرتے تھے، پہنا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ایک گویا کہ تکریم کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ سادگی بالکل ہونی چاہیے، اور سادگی ایمان سے ہے، مومن کی شان ہے۔ اچھا، اسی طرح یہاں ایک دوسرا پہلو بھی عرض کروں گا کہ جو لوگ سادہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، سادہ رہتے ہیں، سادگی کا مفہوم میں نے کچھ عرض کیا، اب سادہ رہتے ہیں تو اب ان کی سادگی کی وجہ سے یوں دھوکہ کھا جانا، ان کی عزت نہ کرنا، انہیں مار دینا، یا ان پر طعنہ زنی کرنا، یا ان کی تذلیل کرنا، اس کی دین اسلام میں بھی اجازت نہیں۔ اور خاص طور پر اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ بڑا مقام و مرتبے والا ہو، اللہ کے ہاں ان کی شان ایسی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جو وہ گزارش کرے اللہ ان کی باتوں کو پورا کر دے۔ ایسا نہیں ہے؟ حدیث پاک ایک میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، فرمایا اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جو بکھرے بالوں والے ہوتے ہیں اور کپڑے بھی ان کے پرانے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ لوگ حقارت کی وجہ سے لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دور کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لأبر، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ گدڑی میں چھپے ہوئے لال، کئی ایسے جنہیں ہم سادہ سمجھ کر، جنہیں ہم زیادہ جبے کبے والا نہ دیکھ کر، جن کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر بعض اوقات لوگ اکرام نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے شاہ صاحب آج وہ دور ہے کہ لوگ عزت جو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کپڑوں کی، وہ ظاہری وضاقتہ کی، وہ بڑی گاڑی کی، بڑے جبے کی، بڑی دستار کی دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ بڑا پتہ نہیں کتنا علامہ فامہ، کتنا بڑا بندہ ہوگا، اور بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ صرف ظاہری طور پر ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی دعوت میں گئے، تو وہاں پر آپ نے دعوت میں، اچھا آپ کو انوائٹ کیا گیا تھا، اب وہاں پر گئے تو وہاں پر لوگوں نے کوئی آپ کی کوئی ہیلو آئی نہیں کی، زیادہ تقریب نہیں کی، زیادہ آپ کو اتنا پوچھا نہیں۔ تو اچھا آپ سادہ لباس میں گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ واپس آ گئے، واپس آئے پھر اچھا لباس پہنا۔ غالباً شیخ سعدی کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا۔ جی ہاں، مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ یہ، اور بہرحال تو اللہ والے تھے،
وہ دوبارہ گئے اور عمدہ قسم کا لباس پہن کر پھر گئے. لوگوں نے جی جی حضرت صاحب, مولوی صاحب, فلاں صاحب, اب ان کو بڑے عزت احترام سے کرنے لگے. تو بٹھایا, دعوت شروع کی گئی. تو حضرت نے کیا کیا, جو کھانا جو چیزیں تھیں کچھ اس طرح کی وہ انہوں نے اپنی آستین میں ڈالنا شروع کر دی. کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا جس کی عزت کر رہے ہو اسی کو تو کھلا رہا ہوں. اللہ میں تو پہلے بھی آیا تھا, تو اگر میری عزت میری ویلیو آپ لوگوں کی نظر میں ہوتی تو آپ میری اس وقت بغیر, مطلب انسان تو وہی ہے نا اندر, لباس ہی بدلا ہے, پوشاک ہی بدلی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں انسانوں کو دیکھنا چاہیے, انسان کیسا ہے, سادگی اپنانے والا ہے تو ہمیں حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی گدڑی میں چھپا ہوا لال ہو. اور دوسری طرف جو میں نے پہلے جو عرض کیا, سادگی کا مفہوم کیا ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. میرے ذہن میں بھی جب میں آپ کی بات لے رہا تھا نا, اس وقت یہی تھا کہ آج کے دور میں بھی یوں لگتا ہے کہ جو ظاہری سج سور کر آئے, جو بیر دستار کے ساتھ آئے, بہترین سوٹ پہنا ہوا ہے, اچھی گاڑی سے اترتا ہے تو اسی کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. بالمقابل اگر کوئی سادگی کے ساتھ آ جائے تو شاید ہمارے ہاں اسے وہ ویلیو نہیں دی جاتی, وہ احترام نہیں کیا جاتا. اچھا یوں ہی اگر ہم نکل جائیں نا, بعض مالز ہیں شاید اس طرح کے بھی ایسے ہیں جو میری معلومات کے مطابق وہاں پر تو ایک عام سادہ بندہ تو جا بھی نہیں سکتا. بعض ہال ایسے ہیں کہ جہاں پر سادہ بندہ جا ہی نہیں سکتا. وہاں پر تو بھائی آپ سج سور کر آئیں گے اور بڑی سی گاڑی میں آئیں گے, پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے تو آگے آپ کو پروٹوکول دیا جائے گا. وگرنہ ایسا نہ ہو کہ آپ آئیں اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ واپسی آپ کو کہہ دیا جائے بھائی آپ یہاں اندر آپ نہیں آ سکتے. اللہ نہ کرے کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے افراد پائے جاتے ہوں, اور اگر کوئی ہیں تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے یہ میں اور آپ نہیں جج کر سکتے نا. یہ میں اور آپ کو ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم پر لازم کیا ہے, ہم ہر مسلمان کی عزت کریں, ہر مسلمان کو احترام کی نظر سے دیکھیں. ایک ہے نا گناہ ہے, کہا نا کہ گناہ سے نفرت کرو, گناہ گار سے نفرت نہ کرو. ممکن ہے وہ توبہ کی طرف بھی آ جائے, ہے تو مسلمان ہے نا, مسلمان سے نفرت نہیں, اس کے برے عیبوں سے نفرت ہو سکتی ہے. تو ہم اگر یہ تو ایک گناہوں کے حوالے سے تھا, اور ایک ویسے ہی مسلمان ہے, کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کیا ہے, لیکن اس کی سادگی کی وجہ سے آپ اسے دھوکہ نہ کھائیں. وہ جیسے ابھی راشد بھائی کہہ رہے تھے گدڑی کے لال, وہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا. ویسے گدڑی کا لال آپ نے استعمال کیا, یہ کیا ہے گدڑی کا لال؟ یہ محاوراتاً بھی استعمال کیا جاتا ہے, بارہا استعمال کیا جاتا ہے. یہ کوئی سرخ ہے, کوئی سرخ کپڑے کا نام ہے گدڑی, کوئی سرخ کپڑے ہے. دراصل بات یہ ہے کہ گدڑی کا لال یہ یوں سمجھیے کہ ضرب المثل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. اصل تو دیکھیں گدڑی وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے کے جو صوفیہ ہوتے تھے, جو بزرگ ہوا کرتے تھے نا, تو ان کے پاس ایک وہ یوں کہیے کہ ایک جھولا سا, ایک وہ تھوڑا سا بنا ہوتا تھا. تو اس وقت بیگ وغیرہ اس طرح کا دور ہوتا نہیں تھا, تو لوگ سفر میں جانے کے لیے تو اس طرح کی چیزیں اس میں ڈال کر لے جاتے تھے. تو لال تو ایک بہت قیمتی ایک پتھر ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے ڈائمنڈ ہے, ہیرا ہے, تو اس طرح لال ایک بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے. تو اگر بالکل ایک یوں سمجھیے کہ پھٹی پرانی ایک وہ گدڑی سی ہو, ایک جھولا ہو یا بیگ ہو بالکل پرانا سا, اس کے اندر رکھا ہو, تو کیا ہوگا کہ چیز بظاہر معمولی سی لیکن اندر بہت قیمتی چیز ہے. تو اسی طرح ایک سمجھانے کی بات کہی جاتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جنہیں عام سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں, بعض اوقات وہی حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ بہت صاحب علم و فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. بہرحال ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اگر تو مسلمان کی عزت تکریم ہے, بہت اچھا ہے, اور ہر مسلمان کو یہی کرنا چاہیے. اور اللہ نہ کرے کہ دل کی کیفیات کچھ اور ہیں, آپ کسی مسلمان کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچ رہے ہیں جو مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کی پھر ہمیں اصلاح کرنی ہے, اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ نہیں بھائی یہ مسلمان ہے, مجھ سے تو بہتر ہے. ہر بندہ اگر یہ سوچے نا یہ مسلمان مجھ سے بہتر ہے, اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے, مجھے نہیں معلوم. تو انشاءاللہ یہ جب ہم یہ بھی طرز اپنائیں گے تو اللہ نے چاہا آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا کتنا ہمارے معاشرے میں یہ پھیل جائے گا. آج جس چیز کی ضرورت ہے, یقین کریں جب ہم کوئی بھی ٹاپک ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے اس کی تو اشد
ضرورت ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی لے لیں، اس کو بھی لے لیں. آپ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں پھیلتی چلی جا رہی، برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بھی افراد بھی موجود ہیں وللہ الحمد کہ جو ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں اور اچھائی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد ختم ہو چکے ہیں، ناپید ہو چکے ہیں، اب تو آ ہی نہیں رہے. ایسا نہیں ہے، معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں. ہم نے سیکھنا ہے ہم ایسے افراد کے پاس چلے جائیں. بحمداللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. قرآن و سنت کے مطابق بحمداللہ تعالی دعوت اسلامی ہماری شرعی رہنمائی کرتی ہے. قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کی بات کی جاتی ہے. میں چاہوں گا سجاد بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کی بات چل رہی ہے تو حضور کی زندگی کی مزید کچھ مثالیں ارشاد فرمائیں سادگی کے حوالے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے راشد نور بھائی نے بھی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، سادگی کے حوالے سے آپ نے بھی بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب کو جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ کریم عمل کی توفیق، ہمت اور قوت عطا فرمائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اندر میں بات شروع کروں گا جہاں سے آپ نے چھوڑی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو کس قدر عزت دی ہے. اور جو ہمارے معاشرے کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ پایا جا رہا ہے کہ کوئی آئے تو اس کو اتنی عزت بھی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے کہ کسی کو جگہ دے دیں. حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار انداز میں جو ہے نا تربیت فرمائی ہے کہ کوئی قبیلے کے سردار آئے ہیں تو حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم، یہ اپنے تمہارے قبیلے کے بڑے آئے ہیں ان کے لیے کھڑے ہو کر ان کو عزت دو. جی ٹھیک ہے. یہ عزت دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ارشاد فرمایا تفسحوا فی المجالس، کبھی ارشاد فرمایا کہ کوئی آیا ہے تو کھسک کر ایک دوسرے کے لیے جگہ بنا لو. جی تو یہ ساری عزت انسانی کی جو ہے نا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکریم کے جو ہے نا مثالیں بیان فرمائیں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر تو کمال جملہ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ جو عزت والا ہے نا اللہ کے نزدیک وہ کون ہے؟ وہ سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے. اب وہ اس کا پہناوا کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا سادہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ غربت کے عالم میں رہ رہا ہے، امارت کے عالم میں رہ رہا ہے، وہ لینڈ کروزر پر گھوم رہا ہے، وہ کس کیفیت میں رہ رہا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. کیا بات. میٹر یہ کرتا ہے اس کی ذات کے اندر تقوی پرہیزگاری کتنی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خوبصورت مثال میں آپ کو دوں سادگی کی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ میں بیان فرمائی ہے. آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رعب عطا فرمایا تھا، دبدبہ عطا فرمایا تھا. مسیرۃ شہر، حضور نے فرمایا میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہو میرے دبدبے میں کانپنے لگتا ہے. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی شان سے مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے نا، شہر مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو عاجزی کا عالم، انکساری کا عالم اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی کی جو کوہان تھی اس کے اوپر آپ کی پیشانی لگ رہی تھی، اس قدر آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا. سادگی پیدا کو تیری عاجزی پیدا کو، تیری سادگی پیدا کو، تیری عاجزی پیدا کو، سلام میں میں مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. جو کی موٹی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا
مدینے والے مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی غات کا سہانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مبارک اندازہ بھی سجاد بھائی نے غلام کے ساتھ جو بیان کیا ہے، جو غلامیت کا دور تھا نا، غلامیت کا دور یہ کتنا بھیانک دور تھا۔ یہ تھا کہ معاذ اللہ انسانوں کی منڈی لگا کرتی تھی اسلام سے پہلے، یعنی کہ غیر مسلم جب انسانوں کو بیچا کرتے تھے، یہ تو اسلام نے آ کر غلام کے حقوق بیان کیے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے تو جو غلام کو آزاد کرے اس پر جنت کی بشارتیں نبی پاک علیہ السلام نے عطا کی، اور یہ غلامیت کا دور ختم ہوا۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو دور تھا کتنا خطرناک تھا۔ جو بندہ کسی کا غلام ہو، وہ کیا اس کی نسلیں پھر غلام در غلام در غلام در غلام ہی ہوتے، پھر وہ اسے آزادی کبھی ملتی نہیں تھی الا یہ کہ کوئی خریدے اور خرید کر آزاد کر دے۔ ایک تو یہ صورت ہوتی۔ دوسرا یہ کہ جب غلام ہوتا اور غلام اپنے آقا کے جوتے اگر دھوپ سے اٹھا کے سائے میں رکھتا کہیں خراب نہ ہو جائے، تو آقا کوڑے مارتا تھا اسے کہ تم نے میرے جوتوں کو ہاتھ کیسے لگایا؟ اب وہ کہتا کہ حضور مالک یہ تو دھوپ میں تھے، خراب ہو جائیں گے، میں نے اس لیے اٹھا کے رکھے۔ پھر کوڑے پڑتے تھے کہ تم میرے آگے زبان چلاتے ہو۔ کبھی یہ کیفیت، کبھی اگر کسی کو غصہ آ گیا تو وہ انسانوں کی اس منڈی میں جاتا اور انسانوں کو خرید کر، غلاموں کو خرید کر ان کے ایک جگہ پر کھڑا کرتے اور سینوں چھلنی کر دیتے، تیر مار کے، نیزے مار کے، خونوں کی جب فوارے دیکھتے تو ان کے غصے کی آگ بجھتی تھی۔ یہ تھا غلامیت کا دور۔ اور اس جب کوئی غلام پھر حضور کی بارگاہ میں آئے پھر کیا شان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نا، کتنا مان دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت بلال حبشی کی وہ زندگی کو پڑھیں کہ جب وہ ستم کرتا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ہماری جانیں فدا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ آپ پر وہ جب ستم کرتا آپ کا مالک جو غیر مسلم تھا، اور کبھی تپتی ریت پر لٹاتا، کبھی انگاروں پر، کبھی بھاری پتھر سینے پر رکھتا، اور پھر پاؤں کے ساتھ مسل کر کہتا تھا حضور کو چھوڑ دو۔ ایک ہی جملہ تھا، میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وفائیں تھیں ان ہستیوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اب ان مبارک وفاؤں کا صلہ پھر کس انداز میں میرے آقا دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت بلال کو جب صدیق اکبر نے خرید کر آزاد کیا، پھر جب حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ پھر وہی بلال غلامیت کا یہ دور جو گزار کر آئے، آج وہی بلال کبھی کعبے کی چھت پر ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی مؤذن رسول کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، پھر وہ اذانیں دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ جب کوئی بات حضور حکم ارشاد فرماتے ہیں، پھر یہ دوڑ کر جاتے ہیں، حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ پھر شانیں کہ آج تک مسلمان ان کا انتہائی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان حضرت بلال کا نام لیتا ہے، کسی بھی صحابی کا نام لیتا ہے، تو ادب سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دل ان کی عقیدت میں جھکتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آئے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبتوں کا اظہار کیا، پھر ان محبتوں کا صلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عطا فرمایا۔ کیا کمال میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک ادا، دیکھیں آقا ہے نا، آقا ہے، غلام کے ساتھ کوئی بھی رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آپ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جب اپنے والد سے بچھڑتے ہیں، گھر والوں سے بچھڑتے ہیں، پھر بکتے بکتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں، پھر جب حضور کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیش کرتی ہیں کہ یہ آپ کے غلام ہیں۔ اب یہ ننھی عمر ہے، چھوٹے سے ہیں، اور جب والد کو پتہ چلتا ہے کہ حضور کے پاس ہیں، کئی سالوں کے بعد جب والد لینے کے لیے آتے ہیں تو جب بلایا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم انہیں پہچانتے ہو؟ کہا جی پہچانتا ہوں، میرے والد ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے چچا ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں لینے کے لیے آئے، منع کر دیا، کہا کہ میں حضور کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کبھی حضور نے مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی حضور نے نہیں ڈانٹا۔ حضور تو ہیں اتنے شفیق، حضور تو ہے اتنا پیار کرنے والے، حضور کی ذات تو ہے ہی ایسی ہے کہ حضور کی بارگاہ سے پیار ہی پیار ملتا ہے، پھر کوئی کیسے حضور کی بارگاہ سے دور ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم حضور کی پیاری اداؤں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہم ایک مرتبہ پڑھیں، حضور کی ذات کو سمجھیں، یقین کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین یقین کریں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، ہر اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں، گندے کم میں کمی میں یہ وہ پوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں میرے آقا نے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ادائیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اس کو پڑھنے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور سادگی کے ضمن میں جو ہمیں مدنی پھول مل رہے ہیں، ہم ان کو سمجھیں۔ اچھا، انسان کی طبیعت ہوتی ہے وسیم بھائی کہ
انسان نہ کوئی بھی کام کرتا ہے نہ یا کچھ کہا جائے تو انسان کی طبیعت میں ہوتی ہے کہ بھائی مجھے اس کا بینیفٹ کیا ملے گا، بھائی یہ کام کر دو تو بھائی اگلا سوال ہی فوراً یہ ہوگا مجھے بینیفٹ کیا ملے گا، مجھے اس سے کیا فائدہ، کیا میرے لیے کیا ہے اس میں. تو یہ جو سادگی اگر ہم اپنائیں گے تو اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سادگی یہ ایک چیز ہے، یہ ایسی پیاری چیز ہے کہ انسان کے یہ ہر پہلو میں اگر شامل ہو تو انسان کو زندگی کے ہر موڑ پہ یہ اس کو سکون ہی دے. یہ چیز ملتی کون سی دکان سے؟ یہ جو ہے وہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے ہی ہمیں ملے گی. کیا بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں تو ہمیں یہ چیز وہ ملے گی. اور یہ ایسی چیز یوں کہہ سکتے ہیں کہ در مصطفیٰ سے ملے گی. ایسا ہی ہے، بالکل در مصطفیٰ سبحان سے اللہ، ملے گی. کیا خوبصورت سبحان اللہ. جملہ دیا، سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. تو اگر ہمارے ہر کام میں، رہنے میں، سہنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پہننے میں، کھانے میں اگر ہم سادگی لے آئیں جی تو شاہ جی ہماری ہر چیز میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو. واہ کیا بات اور ہے. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، برکت ملے. یہ سادگی جو ہے نا یہ دونوں چیزیں لاتی ہے. اور سب سے پہلی بات تو ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سادگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں سادگی کو اختیار فرمایا ہے. تو سب سے پہلی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہونا چاہیے. اس سے ہماری جو ہے وہ دنیاوی بھی فائدہ ملے گا اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے ہمیں اجر ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عاجزی ہے یہ رزق میں برکت لاتی ہے. شاہ جی وہ کس طرح؟ جب انسان سادگی اپنی زندگی میں لاتا ہے، ہر معاملات میں، کھانے کے معاملات ہوں، اچھا انسان کو رزق کے لیے سواری بھی چاہیے، دیگر چیزیں بھی چاہیے. تو انسان جب سادگی اختیار کرتا ہے تو اب جب سادگی نہیں ہوتی تو بعض اوقات انسان دکھاوے کی طرف چلا جاتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، اچھا کپڑا دکھانے کے لیے، اچھی گاڑی دکھانے کے لیے. صرف مقصود وہاں دکھانا ہوتا ہے. جی. اللہ کی رضا اپنی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، دوسروں کے اوپر اپنی طاق بٹھانی ہوتی ہے. تو پھر انسان کے پاس جب اتنی مال دولت نہیں ہوتا تو پھر جب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں اب اس کو دکھانے کے لیے کیسے کوشش کروں، اس چیز کو کیسے لے کر آؤں. اب وہ جو اگر انسان سادگی اختیار کر لیتا ہے اس معاملے میں تو یہ اس کی جو پریشانی ہے یہ بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے. اچھا اسی طرح رزق کا معاملہ ہے کہ جب انسان سادگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک قناعت آ جاتی ہے. یعنی قناعت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے وہ اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے. بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ملتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ حدیث مبارکہ پہنچی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا تو میں اللہ بروز قیامت اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں گا. جو ہے یہ کتنی دیکھیں اللہ کریم جو ہے وہ بروز قیامت ہمیں جو ہے وہ رزق کم کی وجہ سے، قناعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے عملوں پر جو ہے وہ راضی ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کی، اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ سادگی اختیار کی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے گا، اس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر قدر و منزلت عطا فرمائے گا. تو یہ انسان کے اندر سکون. یہ حدیث مبارکہ تو بالخصوص عاجزی کے حوالے سے کہ نبی پاک علیہ السلام کی کتنی پیاری حدیث ہے. من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ رفعہ اللہ، پھر اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا. ایک خوف ہوتا ہے نا کہ بھئی میں کوئی کام کروں گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ بلند کرے گا، اللہ بھاگ لگائے گا، اللہ عزتوں کو بلند کرے گا. آپ عاجزی اختیار کریں. میں مدنی چینل کے ناظرین جو بھی ہم گفتگو کریں، عاجزی ہو، سادگی ہو، رہن سہن میں ہر اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کی جتنی بھی ادائیں ہیں، ہم حضور کی ساری اداؤں کو لے لینا، یقین کریں ہم ہر اعتبار سے خوشحال ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ فرما رہے مزید. جی تو اس میں جو ہے وہ اچھا جو پھر سادہ رہتا ہے شاہ جی، ہر بندہ چاہتا ہے ہماری عزت ہو. تو ہمارے ہاں جو انسان سادہ رہتا ہے معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں. اچھا وہ لوگ نہیں جو دکھاوا پسند کرتے ہیں، جی وہ لوگ جو سادگی کو پسند بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو سادگی ہوتی ہے وہ انسان کو اعلیٰ جو ہے وہ بلندیوں پر لے جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی جو ہے وہ سادگی کے ذریعے سے پہنچتی ہے. اب یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف ہے،
اب دنیاوی اور دینی اس کے فوائد دیکھتے ہیں شاہ جی. یعنی انسان جو جو چیزیں چاہتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ مجھے یہ ملے, جو وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف پر اگر عمل کر لے تو اس کو ساری دنیا کی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں. اچھا, جو انسان پھر سادگی اختیار کرتا ہے تو وہ دین اسلام کے بھی قریب ہو جاتا ہے, اللہ سے جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سادگی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سادگی کو اختیار فرمایا ہے. حالانکہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ آپ کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائے گا, اور اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت کے ساتھ ابدیت عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ابدیت کو پسند فرمایا نبوت کے ساتھ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت پسند فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو پہاڑ ہیں میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور سادگی کا یہ علم ہے کہ اللہ نے جب آپ کو یہ پیشکش کی گئی, اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ بادشاہ چاہیں تو ہم آپ کو بنا دیں گے. تو حضور نے بندگی کو اختیار فرمایا, اور عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کھانا کھاتے اور ایک دن جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دن میں کھانا کھاؤں تو اس دن تیرا شکر گزار بندہ ہو جاؤں, تو اس دن تیرا شکر ادا کروں, اور جس دن جو ہے وہ میں کھانا نہ کھاؤں تو اس دن میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر گریہ وزاری کیا کروں. اب یہ دیکھیں, یہ جو وصف ہے یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے. انسان کے اندر جب وہ صبر کی عادت ہو, شکر کی عادت ہو, جتنی اللہ نے دیا ہے, نہیں تو ہمارے ہاں دکھاوے کے چکر میں, اب آج کل سوشل میڈیا ہے شاہ جی, اب موبائل دیکھتے ہیں تو جی میرے پاس بھی اچھا موبائل ہونا چاہیے, حالانکہ اتنی ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیسے بھی نہیں ہے, اتنی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے. تو گاڑی دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہماری ویسی ہونی چاہیے. تو اس میں سادگی اختیار کرنی چاہیے. اتنی قوت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو آپ اللہ کی رضا پہ راضی ناک ہی نہیں رہے گا جی. ہم تو اپنا ناک بچانے کے لیے ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے جی. آپ کی ناک اللہ نے بنا دی ہے, بچی رہے گی انشاءاللہ. یہ راشد جی بطور محاورہ بھی کہا جاتا ہے بھئی یہ ناک تو دیکھنی ہے نا جی. ہم نے شادی کر رہے ہیں اور پہلا بچہ ہے میرا, اور یا ایک ہی بچہ ہے, تو اب ہم اس میں بھی کیا دال چاول کھلائیں گے, تو کیا کریں. اچھا پھر گاڑی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے ہم کہیں جائیں گے تو ناک کا مسئلہ آ جائے گا. یعنی کہیں بھی جائیں گے ناک کا مسئلہ آ جائے گا. ناک بچانی نہیں ہوتی, دراصل ہوتا ہے کہ ناک کو اونچا رکھنا ہے. اچھا ناک ہماری اونچی رہے. ایک محاورہ طریقہ کہا جاتا ہے کہ اسٹینڈرڈ ہمارا معاشرے کے اندر سوسائٹی میں ایسا رہے کہ لوگوں میں پتہ چلے کہ ماں بدولت کچھ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں, اور بعض اوقات گھر اپنا نہیں ہوتا, گھر رینٹ کا ہوتا ہے, لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے جناب اپنا گھر. اللہ. اچھا, یہ خاص طور پر شاہ صاحب اس وقت دھوکہ دیا جاتا ہے جب رشتہ لینا ہو. جی, جب رشتہ لینا ہو تو لڑکی والے اب دیکھنے آتے ہیں جی گھر کیسا ہے, تو گھر جی ماشاءاللہ بنگلہ ہے ان کا, تو بہت اچھا گھر ہے. تو بعد میں جب تحقیق کی جاتی تو پتہ چلتا جناب یہ رینٹ کا تھا. اسی طرح گاڑیاں بھی بعض اوقات ایسی ہوتی, گاڑیاں اپنی اتنی ہوتی نہیں ہے لوگوں کی جتنی دکھانے کی ہوتی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں, کھانے کے اور ہوتے ہیں. تو یہ دکھانے کی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں اور حقیقتاً اتنی چیزیں ہوتی نہیں. تو جناب گزارش اس میں یہی ہے کہ اپنی زندگی کو ایسا بنا لیا جائے کہ آپ کو تکلف اتنا کرنا ہی نہ. ایسی طبیعت کیوں ہے راشد بھائی, کیوں ہے, کیوں دکھاوا ہمارے اندر آ رہا ہے یہ؟ اس کی یعنی سوسائٹی کی بات میں کر رہا ہوں, کیوں سوسائٹی میں اس طرح کا دکھاوا ہی دکھاوا آ رہی ہے. یہ بھی دکھانے کے لیے کرنا ہے, یہ بھی دکھانے کے لیے کرنا ہے, یہ بھی دکھانا. ہم اس پر کیوں نہیں آتے, جو میرے پاس ہے میں بس وہی دکھاؤں, اپنی چادر دیکھ کر میں پاؤں پھیلاؤں. یہ ذہن کیوں نہیں بنتا ہمارا؟ دیکھیے یہ ذہن عموماً بنتا تو ہے, لیکن بنتا بہت دیر سے ہے. دیر سے بنتا اس وقت جب ذہن بنتا ہے کہ جب بہت سارے چیزیں گزر چکی ہوتی ہیں, جب بندے کو بہت زیادہ ٹھوکریں لگ چکی ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ذہن کیوں نہیں بنتا, یہ لوگ اس طرح کے معاملات کیوں کرتے ہیں. ایک وجہ تو ہوتی ہے وہی آپ والی بات کہ ناک کو اونچا رکھنا ہے. شہرت کی ایک طلب بھی ہوتی ہے کہ لوگوں میں میرا اسٹیٹس شو کیا جائے. اچھا سوشل میڈیا پر اگر دیکھیں جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں یا جو لوگ اس طرح کی چیزیں جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ذاتی ایسے نہیں ہوتے. آپ ان سے اگر پرسنل ملاقات کریں گے نا تو پتہ چلے گا جناب ہی ہو سکتا ہے کسی جھونپڑی میں رہتے ہو یا کسی ایسے محلے میں رہتے ہو جہاں سے گزرنا بھی مشکل ہو, بدبو والا محلہ ہو, لیکن دکھا یوں رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں میں اپنا اسٹینڈرڈ دکھانے کے لیے. اچھا دوسری وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک وہ مزہ آتا ہے کچھ لوگوں کو نا کہ ہماری بات چیت ہو, لوگوں کے زبانوں پر ہمارا چرچا ہو. اچھا اب یہ چرچا چاہے اچھے لفظوں سے ہو چاہے برے لفظوں سے, ہمیں اس سے غرض نہیں, لوگوں کے زبانوں پر ہمارا چرچا ہونا چاہیے.
یا ہمارا اسٹیٹس لوگوں کے اس پر آنا چاہیے جناب، واٹس ایپ پر آنا چاہیے. اب اس کے لیے معاذ اللہ اتنی بعض اوقات نیچ حرکتیں لوگ کرتے ہیں کہ بہت ہی نیچے پستی کے اندر چلے جاتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اور انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ جیسے ہیں نا آپ ویسے رہیں، آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، تکلف نہیں کریں گے نا تو آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوگی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایسی تکلف والی جو چیزیں، تصنع اور بناوٹی جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو پھر بڑی ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا منہ چھپائے تو چھپتے نہیں ہیں پھر. تو پھر بھائی اس سے پہلے کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اب ویسے ہی ایسے ہو جائے نا، کہتے ہیں نا کہ مجھے کوئی ایسا انسان دکھا دے جو اندر اور باہر سے ایک طرح کا ہو. تو اندر اور باہر جب ایک جیسا ہو جائے گا نا تو یقین جانیے زندگی خوبصورت ہو جائے گی. دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، تعلیمات کیا ہے، مزاج کیا ہے، انسان کا جو اندر ہے نا وہ ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہو. اللہ. اچھا اگر اندر خوبصورت ہوگا نا، اندر خوبصورت ہوگا تو اس کے اثرات باہر بھی آئیں گے، اس کے اثرات باہر بھی آئیں گے. تو پھر باہر چیزوں دیکھ کر نا لوگ پھر دھوکہ نہیں کھائیں گے. بات یہ ہے کہ اچھا یہاں پر ایک اور غلط فہمی بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب اندر بڑا خوبصورت ہے، میں اندر سے بڑا صاف ہوں جی، منہ کا کڑوا ہوں. تو بھائی صاحب ایسے یہ کوئی دین اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. منہ کے آپ کڑوے ہیں یا آپ کچھ بھی ایسا الٹا سیدھا کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے. اندر سے ستھرا ہونے کا مطلب کیا ہے، تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں. نفس اگر آپ کا پاکیزہ ہوگا، آپ کا دل اچھا ہوگا تو پھر آپ کسی کی تذلیل نہیں کریں گے، پھر آپ زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے، پھر آپ نبی پاک علیہ السلام کے طرز زندگی کو اختیار کریں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہم بات کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو جو کھانا میسر آتا آپ کھا لیتے، عیب نہ لگاتے. اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دیگر صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر آپ ان کے ساتھ مل کر کھانا کھا لیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کا مبارک کھانا کیا تھا؟ کھجور، جو کی روٹی، کبھی سرکہ، یہ سادہ سادہ سی غذائیں. آج ہم اپنی طبیعتوں میں دیکھیں کچھ چیزیں وہ تو جو موافق نہیں ہوتی یا بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اوورآل ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا نہیں. لوگ تکلفاً اس طرح کی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں، میں جی یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. کسی کے گھر مہمان چلے گئے تو میزبانوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ جناب کو کھانے میں کیا پیش کریں. اچھا سونے کے لیے اپنے گھر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آئے گی، بیڈ کے علاوہ جناب کسی چارپائی پر نیند نہیں آئے گی، کہیں اگر نیچے قالین پر سونا پڑا وہاں نیند نہیں آئے گی. تو زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنائے. سادہ طرز زندگی انسان کو دنیا میں ہر جگہ خود کو بھی پرسکون رکھتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں. واہ کیا بات ہے. تیرا ایسا سادہ کھانا کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں. وہ سلام عاجزانہ، وہ سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، آقا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ جی. آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں.
तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजजी पे लाखों, हूँ सलाम आजजाना मदनी मदीने वाले। किबला सैयदी शाह साहिब ज़माने के खुराफात से बचकर ये हमें झूठ, गीबत, चुगली, हसद, चोरी, तकब्बुर, वायदे खिलाफी, रियाकारी, हरामकारी, अगर इन तमाम बातों से भी बचते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर ऑटोमेटिकली अमल भी हो जाएगा और सादगी भी हो जाएगी। मजीद कुछ रहनुमाई फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आपने सही फरमाया कि जब हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं पर अमल करेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को ले लेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सादगी भी आ जाएगी। अल्लाह करे कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं। कॉल लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा होता था और इसमें सादगी कैसे नजर आती थी? क्या कहेंगे सजाद भाई? सुभान अल्लाह, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की के लिबास की सादगी तो ज़रबुल मिसल है। कायनात में मिसालें दी जाने वाली सादगी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास की। आपका लिबास बावजूद सादगी के साफ़ सुथरा हुआ करता था, खूबसूरत हुआ करता था और पाकीज़ा हुआ करता था। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो भी लिबास ज़ेब तन फरमाया, सादा मगर साफ़ सुथरा रहा। तो सादगी अपनाएं इंशाअल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे सुन्नतें आप हम लोग सीखते रहते हैं कि टखनों से ऊपर शलवार, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, और ये जो है ना आधी पिंडली तक कुर्ता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये सादगी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का गोया के हिस्सा थी, जो भी जिस हवाले से भी हम देखें, लेकिन ख़ास तौर पर लिबास के अंदर, क्योंकि लिबास वो चीज़ है शाह साहब कि लोगों के सामने होती है। लोगों को जो सबसे पहले चीज़ अट्रैक्ट करती है वो आपका लिबास होता है जी। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के अंदर बड़ी खूबसूरत सादगी इख्तियार फरमाई है। क्या बात है जी। सादगी का मतलब जो बार बार गुफ्तगू हो रही है ना मदनी चैनल के नाज़रीन, कभी भी ये नहीं है कि आप मैला कुचैला कपड़े पहनना शुरू कर दें, फटे पुराने कपड़े पहनना शुरू कर दें, जबकि आपके पास दूसरे कपड़े मौजूद हों। गंदगी का तो तस्वुर ही नहीं है ना। साफ़ सुथरा पहने, धुला हुआ पहन ले। यहाँ तक कि ईद वाले दिन भी जो मुस्तहब बयान किया गया, अगर पहले तो ये है कि नया लिबास पहना जाए, नया नहीं है तो दूसरा ही कोई पुराना ही है उसे धोकर पहन लिया जाए, ये भी मुस्तहब अमल है। मतलब सफाई का तो बार बार दीन इस्लाम बयान करता है। तो मुसलमान को तो वैसे ही साफ़ सुथरा ही, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान साफ़ सुथरा ही होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से पूछा कि एक नहर पास से गुजरी, उन्होंने फरमाया कि अगर कोई 5 मरतबा इधर से कोई नहाए तो मुझे बताओ कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया यूं ही अगर कोई मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो यूं एक मिसाल भी दी और गुनाहों से बंदा पाक भी हो जाता है। ज़ाहिरी एतबार से भी देखा जाए तो बंदा जब गुस्ल करता है, वज़ू करता है, तो वैसे ही बंदा गंदगियों से पाक हो जाता है। और फिर जो नमाजी बंदा होता है, आप देखेंगे नमाजी अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखता है। उसे डर होता है भाई कहीं छींटा ना लग जाए, कोई छींटा ना लग जाए। क्यों? भाई मैंने नमाज़ पढ़नी, उसे फ़िक्र होती है। अल्लाह करे, यकीन करें ये फ़िक्र में नसीब हो जाए कि मैंने नमाज़ पढ़नी है। आप एक नमाजी बन जाए ना, आप खुद ब खुद सफाई पसंद हो जाएंगे। आप देखेंगे ना कि नमाजी फिर प्रॉपर जो शराइत के साथ ना हर एतबार से हमें अपने आप को देखना। मुंह से अगर किसी को बदबू आ रही है तो ऐसे बंदे के लिए तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में राब्ता किया जाए कि मस्जिद में जाने का क्या हुक्म होगा कि कच्ची प्याज खाकर जाने वाले को तो मस्जिद में जाने से मना किया गया। तो जिसके मुंह से वैसी गंदा दहन की जिन्हें बीमारी होती है तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले अपने दांत को साफ करना है, मिसवाक करनी होगी ताकि मुंह से बदबू ज़ाहिल हो जाए। फिर कोई पसीना ना आता हो, चूँकि पसीने की बदबू आएगी तो नमाजी तकलीफ में आ जाएंगे। अब क्या करेगा? गुस्ल करेगा। अब क्या करेगा जी? लिबास से ना आए, खुशबू लगाएगा। अच्छा जी, अब क्या जी? दाढ़ी बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, चूँकि आप मस्जिद में जा रहे हैं, अल्लाह के घर में जा रहे हैं। अच्छा, ये सारी बातें अगर अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, सफाई भी आएगी, सादगी भी आएगी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे बोलबाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगली कॉल लेते हैं जी। अच्छा, मेरा ये सवाल है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहन सहन आम लोगों से किस तरह मुख्तलिफ मगर सादा था? इसका कुछ जवाब इरशाद फरमा दें। और इसके अलावा अदनान शेख भाई से मेरी अर्ज़ है कि वही मनकबत भी सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या कहेंगे राशिद भाई?
دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو انداز تھا عام لوگوں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی مختلف تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں آپ رہا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز، آپ کا کردار، آپ کی جو طرز زندگی جو آپ کی تھی نا، تو یہ یوں سمجھیے کہ دوسروں کے لیے رول ماڈل تھی. دوسرے آپ کو دیکھ کر سیکھتے تھے. لیکن لباس کے معاملے میں دیکھا جائے، کھانے پینے کے معاملے میں دیکھا جائے، دیگر چیزوں کے معاملے میں جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کی تربیت فرما دی تو اب ایسا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا کہ اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام سے ملنے کے لیے باہر سے آتا تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون سے ہیں. وہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہی اب دیکھیں بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، ان مشاورت ہے تو ان کے ساتھ مل کر مشورہ فرما رہے ہیں، جنگ کے میدان میں تو ان کے ساتھ مل کر جنگ کے میدان میں ہیں، آپ اگر سفر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ سواریوں پر سفر کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں. تو کیسے کوئی پہچانے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے عام لوگوں کو اپنے گویا کے کردار سے ایسا اپنا گویا کہ غلام کر لیا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے طرز زندگی کو رول ماڈل سمجھا کرتے تھے اور اس کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اچھوتی کوئی الگ ہی چیز تھی، نہیں تھی. فطرت کے مطابق جو چیزیں تھیں نا، جو لوگ بھول چکے تھے ان چیزوں کو تو نبی پاک علیہ السلام نے گویا ان کو یاد کروا دیا. تو یہ چیزیں تھیں. چلیے جی اگلی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ بہت اچھا چل رہا ہے. میں محمد امجد اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری فرمایا کرتے تھے تو وہ کیسی تھی، اور اس میں ہمیں سادگی کا پہلو کس طرح ملتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. سواری راشد بھائی. سواریاں نبی پاک علیہ السلام نے کئی اختیار فرمائی ہیں. اونٹ پر بھی سواری کی ہے، گھوڑے پر بھی سواری کی ہے، دراز گوش پر بھی آپ نے سواری فرمائی ہے. تو سواریاں کئی تھیں مختلف، جیسے جیسے جو ضرورت تھی. جیسے بیان کیا گیا نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آپ اونٹنی پر سوار تھے، پھر آپ ایک سفر میں تھے جنگ کے موقع پر تو اس میں بھی آپ اونٹ پر سوار تھے. اور اسی طرح آپ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، تو وہاں پر جو سواریاں تھیں تو اس میں بھی یہ گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے. تو عرب کے اندر چونکہ اسی طرح کے جانور تھے جن سے سواریاں کی جاتی تھی، تو یہی نبی پاک علیہ السلام کی سواریاں تھیں. براق کی سواری بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کیا بات ہے. اس حوالے سے نا میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں ناظرین کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت طرز زندگی سادگی والے کے حوالے سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر سے تشریف لاتے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو بچے ہوتے تھے نا، تو وہ بھاگ کر نا حضور کے پاس آ جایا کرتے تھے. باہر مدینے سے تھوڑا سا باہر حضور کے پاس آ جایا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی سواری پر پیچھے آگے بٹھا کر کے بڑی محبت سے لایا کرتے تھے. واہ 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 کیا بات ہے. بچوں سے اس قدر محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل جوئی کے لیے. کیا بات ہے کیا بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پر. کال لیتے ہیں ایک اور. عمران اتاری لیاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سادگی کا کیا انداز ملتا ہے؟ ماشاء اللہ راشد بھائی نے کچھ دیر قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے حوالے سے سادگی کو بیان فرمایا ہے کہ جو سامنے ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرما لیتے. کھانے کا عیب نکالنے سے منع کیا گیا. اگر آپ کو پسند نہیں ہے کھانا ہاتھ روک لیں، عیب نہ نکالیں. اگلی کال لیتے ہیں. دتاری کراچی سے. حضور سوال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی سے کس طرح متاثر ہوئے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. تقریباً اس کی بھی گفتگو ہماری ہوئی ہے الحمدللہ. راشد بھائی نے اس پر بھی گفتگو کی، مبلغین ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب قبلہ جی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے حوالے سے ازواج مطہرات امہات المومنین سے آ کر پوچھا کرتے تھے کہ باہر کا تو ہم دیکھتے ہیں، گھر کے اندر کا آپ ہمیں بتائیں کہ گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا ہے. تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھیں کہ حضور جیسے آپ لوگ مرد اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، میرے نبی حضور اپنے گھر میں ایسے ہی ہوتے ہیں. حضور کان یخصف نعلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یحلب شاتہ، حضور اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیا کرتے ہیں. حضور اپنے جوتے کو خود گانٹھ لیا کرتے ہیں. حضور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا کرتے ہیں، اپنا بستر خود بچھا لیا کرتے ہیں. یہ جیسے گھر میں ایک مرد ہوتا ہے نارمل انسان، ایسے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی اپنے گھر کے اندر گزارا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. جی اگلی کال لیتے ہیں.
میرا نام حضور بھائی سے، میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں بھائی. مجھے نعت سنانی چاہیے، مجھے جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول اللہ کی. ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی اگلی کال لیتے ہیں. کھلے اکثر اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. شاہ صاحب میں سید بھائی بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. مجھے ایک قصیدہ نور سنا دیجئے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کیا بات ہے جی آپ کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. فیصل رحمان عرض کر رہا ہوں ملتان سے. حضرت فرمائش تھی کلام سنا دیں، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. میں نام مسلم ہے. نہ سنانے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے. اور آپ کے کچھ SMS بھی ہیں جی، میسیجز بھی لے لیتے ہیں آپ لوگوں کے. محمد طیب مغل سیفی بھائی ہیں جی تحصیل کمالیہ سے. عظیم بھائی کو اس پروگرام میں پھر سے بلائیں، مہینے میں 2-3 مرتبہ بلایا کریں پلیز. بلا لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے. عدنان بھائی یہ کلام سنا دیں کہ اے ختم رسول مکی مدنی. بہت شکریہ آپ کا جی. عدنان بھائی یہ والا کلام ضرور سنا دیں. دلوں کو دامن بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. اچھا جی. عدنان شیخ صاحب سے گزارش ہے، یہ جی ظہیر احمد سیلوی صاحب ہیں. آج کا موضوع کے متعلق کلام سنا دیں. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، اور سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ٹھیک ہو گیا جی. ویسے ماشاءاللہ ساتھ ساتھ ہمارے عدنان بھائی یہ کلام پڑھتے رہیں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، اس کلام کی بھی فرمائش ہے جی. بنت یعقوب کوٹلی کشمیر سے. آپ کا پروگرام مدینہ مدینہ موضوع بہت پیارا ہے. سادگی کی صفت کیسے لائی جا سکتی ہے؟ یہ تقریباً ہماری گفتگو مدنی چینل کے ناظرین یہی ہو رہی ہے کہ ہم جس وقت سمجھیں گے نا سادگی کے فوائد سمجھیں گے، ان کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک ادا تھی، جب ان ساری چیزوں کو لیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمارے اندر سادگی آئے گی. وہ بری صفات کو نکالنے کی کوشش کریں، سادگی کو اپنانے کی کوشش کریں. اچھا یہ تکلفاً کرنی پڑے گی. شروع میں تو آپ کو تکلفاً کرنی پڑے گی، پھر عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بنت محمود چکوال سے ہیں جی. نعت شریف کی فرمائش کرنی تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی. گزارش ہے کہ نعت خواں کو کہہ دیں کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. ویسے یہاں پر نعت خان لکھا ہوا ہے. آپ خان صاحب ہیں؟ یہ وہ شاید انہوں نے یہ کہا ہوگا نعت خان. جی جی ادھر مراد تو نعت خواں ہے، لیکن خان نہیں، لیکن نعت خان لکھا ہوا ہے. تو آپ خان صاحب بھی ہیں؟ نہیں خان صاحب. اچھا جی. خان صاحب سے تو ہمیں پیار ہے نا. ہمارے قربان جاؤں اپنے پیر و مرشد امیر السنت نے جن کا ہمیں بتایا ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا، وہ بھی خان تھے، اس لیے ہمیں تو خان صاحب ہمارے سر کے تاج ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کندھاری پٹھان تھے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا جو مدنی چینل آتا ہے ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے روح رواں بھی تشریف فرمائے. مختلف زبان والے افراد آتے ہیں. اچھا پنجابی بھی ہوں گے، سندھی بھی ہوں گے، اور میمنی بھی. میں پچھلے دنوں میمنی کا بھی ایک پروگرام سن رہا تھا، اور پشتو میں بھی الحمدللہ ہمارا پروگرام چل رہا ہوتا ہے. مختلف سیگمنٹس ہیں یا نہیں؟ جمعہ کو ہر جمعہ کو پروگرام آتا ہے بزرگوں کے مدنی چینل پر، جان ہے وہ جہان کی. جی. اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مختلف زبانیں بولنے والے بزرگ آتے ہیں. اچھا. اور اپنی زبان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف جو پہلو ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں. ایک تو کچھ پیکیجز بھی ہوتے ہیں، وہ پاکستان کی جو مختلف زبانیں ہیں ان کے، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، گجراتی، میمنی، اور اسی طرح اور جو علاقائی زبانیں ہیں، تو ان کی گویا نمائندگی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی اپنی زبان میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا
بیان کرتے ہیں. تو خاص طور پر تو دیکھیں چلیں موقع ملا تو بزرگوں کو میں دعوت دوں گا کہ خاص طور پر بزرگ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو ہیں یہ ضرور اس پروگرام کو دیکھا کریں. جمعۃ المبارک کو یہ پروگرام آتا ہے 10:30 بجے سے 12 بجے تک، 1.5 گھنٹے کا یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے. کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام حسین احمد ہے جی. بہت شکریہ حسین بھائی. ملتان سے ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دے، زمین و زماں تمہارے لیے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ثاقب بھائی موضوع بہت اچھا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ سادگی کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں، اور نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام لازمی سنا دیں. پہنچوں درے سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. اللہ سلامت رکھے. کلام سنا دیں جی سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. بہت شکریہ آپ کا. بڑھتے ہیں عدنان بھائی کی طرف اور کچھ کلام لیتے ہیں جی. صلی اللہ تعالی وسلم. کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی. یا رب دکھا دے آج کی شب جلوہ حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوہ حبیب. ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی. کیوں کر میرے دل میں ہو الفت رسول کی. زمین بیلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. جب بھی میں ہوتی دغل میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. واللہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کمانے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو. یہ جسم میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. یہ جسم میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. میں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے. ثنا ہے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا. ثنا ہے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا. ان کی
نے دل کے غنچے دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا دیے ہیں دور بور دیے ہیں دریا دیے ہیں دور بور دیے کریم ایسا ملا ہے کہ جس کے کھلے ہیں اور بھرے خزانے بتاؤ پھر اے مفلسو تو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں مانگتا تو میں مانگتا کوئی شاموں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا دیے ہیں دور بور دیے ہیں دریا دیے ہیں دور بور دیے ہیں ملک سخ کی شاہی تم کو رضا مسلسل ملک سخ کی شاہی تم کو رضا مسلسل سمجھ آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں سمجھ آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جس کا چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ تعالیٰ عدنان بھائی کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ آخر میں میں چاہوں گا راشد نور بھائی سے ایک پیغام لیتے ہیں اور پھر چونکہ ٹائم بھی ہمارے اختتام کی طرف ہے انشاءاللہ پھر اختتام کی طرف چلیں گے۔ جی دیکھیے، سادگی کے حوالے سے پیغام اگر میں یوں عرض کروں کو تو ہماری ساری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی اختیار کریں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو طبیعت کا حصہ نہیں ہوتی لیکن انہیں تکلفاً اپنی ذات میں نافذ کرنا ہوتا ہے۔ تو سادگی بھی ان عادات، ان اوصاف میں سے ایک بڑا اعلیٰ وصف اور خوبی ہے
کہ جو اگر ہماری طبیعت میں نہیں ہے تو ہمیں اپنی طبیعت میں اسے نافذ کرنا چاہیے. بینگ اے مسلم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت، نبی پاک علیہ السلام کا مبارک کردار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طرز زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا. قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی طبیعت کے اندر اس بات کو نافذ کرنا ہوگا کہ ہمیں سادگی اختیار کرنی ہے. سادگی گفتگو میں بھی، سادگی لباس میں بھی، سادگی کھانے پینے میں بھی، سادگی رہن سہن میں بھی، اور سادگی طبیعت میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہر عام و خاص ہم سے جب ملے تو اسے ہم سے ملنے میں، ہم سے برتاؤ کرنے میں مشکل پیش نہ آئے، اور وہ بھی بلا تکلف ہم سے دل کی بات کر سکے. اور اگر ہم اس کے مہمان بنے تو وہ میزبان بننا اپنے لیے باعث سعادت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی سجاد بھائی سے بھی ایک سادگی پر پیغام لیتے ہیں. جی وسیم بھائی سے دیکھیں شاہ صاحب قبلہ، اللہ رب العالمین نے نا، جیسے ہماری بات چل رہی تھی کہ لوگ جو ہے اونچا ہونا، اپنا سٹیٹس بڑا رکھنا، کیوں اس بات کے پیچھے چل رہے ہیں نا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے. اب وہ اس کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کے رویے، دو قسم کے جو ہے نا ایٹیٹیوڈ ہمارے سامنے ہیں. ایک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے کیا بیان فرمایا کہ کان لا یأکل متکئا. حضور کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ حضور کھانا کھاتے ہوئے بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کر کے دکھائیے، سادگی اپنائیں، عاجزی اپنائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق. آمین آمین. جی وسیم بھائی، سادگی کے اندر یہ کوشش کریں کہ اپنے انداز اور اپنی گفتگو میں سادگی جو ہے وہ لے کر آئیں. بعض اوقات شاہ جی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں یار ہم تو سیدھا سادہ ہیں، ہم سیدھی بات منہ پہ بول دیتے ہیں، حالانکہ سامنے والے کی دل آزاری کر دیتے ہیں، اس کی جو ہے وہ تذلیل کر دیتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے اندر سامنے ہی نا. تو کوشش یہ کی جائے کہ اپنے انداز اور اپنے الفاظ بھی ایسے استعمال کریں جو سادہ ہوں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کی دل آزاری کا سبب نہ بنے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی یہ رہا. الحمدللہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف اداؤں پر گفتگو کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں سادگی فرمایا کرتے تھے. ہمارے لیے لیسن، ہمارے لیے سبق، ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہر اعتبار سے ہم اپنے اندر سادگی کا وصف لے کر آئیں. اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو سادگی کو پسند نہیں کرتا یا اس طرح کی روش اختیار کیا ہوا ہے. گزارش ہے کہ آج پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سادگی کو اپنائیں گے. دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، غوث آدم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام.
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی